صفحہ نمبر 27 اور وی لاگ نمبر ہے 14۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا نام ہے رفیق الحرمین، لبیک اللہم لبیک، حج و عمرہ کا طریقہ اور دعائیں۔ حج اور عمرہ پر روانہ ہونے سے پہلے نیت کیا بنانی ہے، اور کون سا لباس پہننا ہے، اور کس موقع پہ کون سی دعا کرنی ہے، اور جانے سے پہلے جو ارادہ ہے، جو اب اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کیا ارادہ بنانا ہے کہ کون کون سی چیز میں نے چھوڑ دینی ہے، کون سی نہیں چھوڑنی ہے، کون سا برا کام میں نے چھوڑ دینا ہے، کون سا نہیں چھوڑنا، یہ ساری چیزیں آپ نے نیت میں شامل کرنی ہے۔ یہاں آپ کچھ بھی نیت نہ کریں، دل میں ہی کہہ دیں تو اللہ کی ذات سننے والی ہے، لیکن آپ نیت کے لیے اچھے الفاظ ہم نے یہاں ڈھونڈے علماء کرام کی کنسلٹنسی سے، آپ ان کو ادا کریں گے، بہت مزہ آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے کے سفر اور امداد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نوجوان طواف کعبہ کرتے ہوئے فقط درود شریف ہی پڑھ رہا تھا۔ کسی نے اس سے کہا، کیا تجھے کوئی اور طوائف نہیں آتی یا کوئی اور بات ہے؟ اس نے کہا، دعائیں تو آتی ہیں، مگر بات یہ ہے کہ میں اور میرے والد دونوں حج کے لیے نکلے تھے، والد صاحب راستے میں بیمار ہو کر فوت ہو گئے، ان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، آنکھیں الٹ گئیں اور پیٹ پھول گیا، میں بہت رویا اور کہہ دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا تو میں نے خواب میں ایک سفید لباس میں ملبوس معطر حسین و جمیل ہستی کی زیارت کی۔ انہوں نے میرے والد مرحوم کی میت کے قریب تشریف لا کر اپنا نورانی ہاتھ ان کے چہرے پر اور پیٹ پر پھیرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے مرحوم باپ کا چہرہ دودھ سے زیادہ سفید اور روشن ہو گیا اور پیٹ بھی اصلی حالت پر آ گیا۔ جب وہ بزرگ واپس جانے لگا تو میں نے ان کا دامن اقدس تھام لیا اور عرض کی، یا سیدی، یعنی اے میرے سردار، آپ کو اس کی قسم جس نے آپ کو اس جنگل میں میرے والد مرحوم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، تو ہمیں نہیں پہچانتا؟ ہم تو محمد مصطفیٰ ہیں۔ تیرا یہ باپ بہت گناہگار تھا مگر ہم پر بکثرت درود شریف پڑھتا تھا۔ جب اس پر یہ مصیبت نازل ہوئی تو اس نے ہم سے فریاد کی، لہذا ہم نے اس کی فریاد رسی کی ہے، اور ہم ہر اس شخص کی فریاد رسی کرتے ہیں جو اس دنیا میں ہم پر زیادہ درود بھیجتا ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ صلو علی الحبیبی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ناظرین، انشاءاللہ بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور بھیجئے، اس کو شیئر بھی کیجئے، اس کو لائک بھی کیجئے، اور اپنے خیالات کا اظہار ہماری درستگی کے لیے کہ ہم کون سی اور چیز اس ویلاگ میں ڈالیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔